عبداللہ حمید گل صاحب، بہت سے لوگوں کا خیال تھا جب وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا تو لوگوں نے کہا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو اب کچھ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ ایران نے آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا ہے، پھر یہ بھی خبر آئی کہ ایران نے کہہ دیا کہ ہم کوئی نہیں جا رہے۔ پھر جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ ایران پہنچے ہیں تو کچھ امید پیدا ہوئی۔ اب جب پاکستان کا جو اعلیٰ سطح وفد جب وہاں پر پہنچا ہے تو پھر دنیا کی جان میں جان آئی ہے۔ کتنا غیر معمولی سے واقعہ ہم سمجھیں اس صدی کا، اور اس کے کیا نتائج آپ کو نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنا ایک شدید احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں سنوں کے ذریعے کہ بی بی سی جو ہے وہ خبر دے رہا تھا کہ یو ایس اینڈ ایران ہولڈ ٹرائلیٹرل میٹنگ ود قطر، یعنی کہ پاکستان کا نام ہی نہیں بی بی سی نے لیا۔ آپ ذرا ان کے اوپر دیکھیں، میں ان کے اوپر صرف لعنت ہی کہہ سکتا ہوں کہ اتنے یہ جھوٹے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا ملک جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ جوائنٹ درمیان میں بات چیت ہوئی، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان بات کر رہے تھے، ہمارے آرمی چیف ساتھ کھڑے تھے، وزیر جے ڈی وینس ساتھ کھڑے تھے۔ یہ پوری چیز آپ یہ دیکھیں کیسی بے ایمانی ہے ان لوگوں کی، یعنی کہ ان کی فطرت کے اندر جو ہے پاکستان کے لیے ان کا اصلیت ہے، یہ اتنا بڑا چینل ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ان کے لیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر جو میں گزارش آپ نے فرمایا، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں جیسے آپ نے فرمایا۔ واقعی وزیر اعظم کا دورہ ملتوی ہوا۔ وزیر اعظم کا دورہ اس لیے ملتوی ہوا، لوگوں نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں تھے، کیونکہ G7 منعقد ہوا تھا۔ G7 کے حوالے سے وہاں بہت بڑی سیکیورٹی تھی، اور پھر کبھی بھی اسرائیل یا انڈیا یا کوئی بھی اسپوائلر یہ نہیں چاہے گا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا پنگا کرے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اپنی فوج تو ہے نہیں ان کی، اور سوئس بینکس بھی ہیں، دنیا جہان کا پیسہ بھی موجود ہے، یو این کا آفس بھی موجود ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پورا یورپین یونین اور پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ اس لیے سوئٹزرلینڈ میں یہ کہنا کہ جی کسی کو نشانہ بنائے جانے کی بات تھی، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ لبنان کے اوپر ان کے حملے جاری تھے، اور لبنان آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک شرط تھی۔ جب 10 اپریل 2026 کو پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ یہ کہا گیا ایران کے وفد نے کہ ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ دو باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ لبنان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور امریکہ نے اس ٹائم پہ بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ جناب لبنان نہیں شامل ہے۔ پھر وزیر اعظم پاکستان صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ نہیں، لبنان شامل ہے اس ڈیل کے اندر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ تشریف لائے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 2025 کے اندر جو عمان کے اندر مذاکرات ہوئے اور بعد میں سوئٹزرلینڈ میں ہوئے، تو جو وٹکوف نے ان کو گارنٹی دی تھی اس کے اوپر تو عمل نہیں ہوا، اور 2 دفعہ ایران کے اوپر حملہ ہو گیا۔ اس لیے ان دونوں سے تو وہ دور رہتے ہیں۔ جیرڈ کشنر کو تو وہ ویسے بھی یہ مانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو داماد ہے ہی ہے، لیکن وہ کیونکہ ایک یہودی ہے اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اسرائیل کا نمائندہ ہے، جس میں میرے خیال میں کافی حد تک سچائی بھی موجود ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جے ڈی وینس آئیں۔ جے ڈی وینس کیوں آئیں؟ اس لیے کہ جے ڈی وینس کا ایک مستقبل ہے، وہ فیوچر کے امریکہ کے اندر ایک مضبوط شخص رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر آئندہ آنے والے امریکی صدارتی امیدوار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ JCPOA کا جس طرح سے معاہدہ ختم کیا گیا تھا، تو اگر وینس رہیں گے درمیان میں اور مستقبل میں بھی وہ امریکہ کو لیڈ کریں گے، تو یہ ایک معاہدہ جو ہے اس کی کنٹینیوٹی ہو جائے گی، نہ کہ کوئی نیا صدر آ کے اس کو پامال کر دے گا۔ یہ وہ وجہ تھی۔ دوسری اس کے اندر بات تھی کہ ایران کے منجمد اثاثے، ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت طویل دیر جو ہے انتظار کرنا پڑا، اور ایرانی وفد کے متعلق، کیونکہ ابھی میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایرانی وفد جو تھا اس نے تھوڑا سا لہت و لال سے کام لیا اور کہا کہ جی وہ جب ہال میں بات چیت ہونا شروع ہو گئی، جے ڈی وینس بھی آ گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ آئے عباس عراقچی صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے، کیونکہ 2 باتیں تھیں۔
وہ چاہتے تھے کہ پہلے جو میڈیا ہے اس کے سامنے ہم نہ آئیں، کیونکہ ظاہر ہے شاید وہ مسافہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ مناب کی بچیوں کا معاملہ اور ان کے جو لیڈرشپ کی شہادتیں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اپنے ملک کے لیے ایک عوام کو اس کے اوپر جو ہے سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے ہماری بچیوں کے قاتلوں سے ہاتھ کیوں ملایا یا آپ نے معانقہ کیوں کیا، کیونکہ صحیح. ظاہر ہے امریکنز تو یہ چاہیں گے، لیکن اس کو ایران ڈینائی کرتا تھا، یہ میری اطلاعات ہیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ پہلو تھا کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 24 بلین ڈالر جو ان کے منجمد اثاثے ہیں، جو کہ ان کا حق بنتا ہے، ایران نے کہا تھا کہ ہم ان سے پہلے جو فرسٹ مذاکرات ہوں گے اس سے پہلے ہمیں 12 بلین ڈالر پہلے اور پھر 12 بلین ڈالر دیے جائیں گے بعد میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو قطر کے وزیر اعظم ہیں وہ اسی وجہ سے عبد الرحمان صاحب وہ اسی وجہ سے وہاں موجود ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی گئے تھے، ان کا وفد کیا تھا، اور جو معاشی معاملات تھے اس کے اوپر قطر کے ساتھ ایران کی بات چیت چل رہی تھی۔ تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے کہ 300 بلین ڈالر کا جو ہرجانہ ادا کرنا ہے، یا آپ کہیں کہ ریکنسٹرکشن، اس کو نام تبدیل کیا جی. گیا ہے ریکنسٹرکشن منی کا، لیکن ہرجانے کا یہ تو سلسلہ خود امریکہ نے طے کیا تھا جب لاکر بی کا کیس ہوا تھا اور پین ایم ایئر لائن کا جہاز لیبیا نے گرا دیا تھا، اس کے بعد بلینز آف ڈالر ان سے کشید کر لیے تھے امریکہ نے، تو باہر تو انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جی وہ کیسے مرحلہ وار ادا کی ہوگی، اور سب سے بڑا کہ لبنان کے اوپر اگر حملے جاری رہے تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہوں. یہ تو تمام باتیں ہیں جن کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران جو ہے وہ ایک ٹف نیگوشیٹر کے طور پر سامنے یہ آیا۔ عبداللہ بن گل صاحب، اسرائیل کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اسرائیل کی بقا جنگوں میں ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ جنگ ہو، یہ جنگ رکے نہ۔ اور دوسرا آپ کو فون کال بھی یاد آ گئی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کی جو ہوئی تھی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہہ دیا تھا، ناشکرا کہہ دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میری وجہ سے تم باہر ہوتے تم جیل میں ہوتے۔ پھر اسرائیل کے جو وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے لبنان کو جلا دینا چاہیے، مسئلہ تو لبنان کا اڑا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا کیا ہوگا کہ 60 روز کے اندر دوبارہ سے اسرائیل کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا؟ امریکی حکام اناؤنس کرتے ہیں کہ جی اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ بندی ہو گئی ہے، اسی دن اٹیک ہوتا ہے، پھر 16 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے اب؟ دیکھیے کم از کم میں یہ جو نورہ کشتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، مجھے کم از کم یہ میں آئی کانٹ بائی دس۔ امریکہ کا ایک ایسٹ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، آج اس کی ایگزسٹنس کی بڑی وجہ امریکہ موجود ہے۔ ان کا جو اسٹریٹجک ایک انٹرسٹ ہے، آئیڈیالوجیکل انٹرسٹ ہے امریکہ کا، ان کا فائنینس وہ اس کو کرتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے وہ ویٹو کر دیتے ہیں، اور بار بار کرتے ہیں، لگاتار کرتے ہیں۔ مطلب ابھی راتوں رات جو ہے کیا چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کرتا حضور، یہ آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا۔ وہ ان کے امریکہ تو مشہور ہے نا کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں۔ امریکہ کا ایک انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بٹھایا، ان کا تو سارا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا اگر اسرائیل کمزور ہو گیا۔ یہ باتیں ہیں، میں بار بار بولتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی بول دیتا ہوں، سورس کوڈ ہوتے ہیں ہر میزائل کے اندر، ہر جہاز کے اندر، ان کے بغیر وہ پتھر ہوتے ہیں۔ امریکہ بند کر دے بٹن، سورس کوڈ ختم کر دے، جہاز جو ہے فارغ ہو جائیں گے، لبنان وغیرہ سب جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تھاٹ میسائل رک جائیں گے، پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم بند ہو جائے گا۔ تو کر کے دکھا دیں نا، یہ نہیں یہ زبانی کلامی میں یوں کر دوں گا، نئی نئی ویب سائٹیں ہیں axios.com، نہ اس کو کوئی جانتا تھا نہ اس کو کوئی پہچانتا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نئی آ گئی، پھر اچانک جو ہے، یعنی کہ جو ریناؤنڈ تھے، CNN وغیرہ تھے یا یہ رائٹر تھا، وہ نہیں خبر دے رہے، جو دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ axios.com، ٹروتھ سوشل، جو کہ امریکہ کے علاوہ کہیں سے آپ ممبر ہی نہیں بن سکتے اس کے اندر، ٹروتھ سوشل میں جو پہلے جانا ہی پہچانا نہیں جاتا تھا، پہلے ٹویٹر چلتا تھا، ایکس چلتا تھا، اب جو ہے وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک نیا ڈرامہ شروع کیا گیا۔ دیکھیں حقیقت کے اوپر آ جائیں، حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ دی لیکس لوسرن
जो समिट है वो नाम दिया गया। इस्लामाबाद समिट बिल्कुल सही कहा कि नाम अभी भी लोग इसको इस्लामाबाद समिट ही कह रहे हैं, इस्लामाबाद इस्लामाबाद अकॉर्ड एमओयू कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये उसी का तसलसल है। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है एक्चुअली ये जो अब वहां स्विट्जरलैंड में हो रहा है, ये एक्चुअली 12 अप्रैल 2026 का ही तसलसल है इस्लामाबाद का, लेकिन बड़े तरीके से इजराइल को खुश करने के लिए वो उसको निकाल दिया गया। मुझे ये बताएं 14 नुकात में कहाँ कहा गया अमेरिका की जानिब से कि जनाब इजराइल जो है वो जो 30% अंदर घुस गया है लबनान के, वो अपनी फौजें वापस निकाल लेगा। अभी ब्रिगेड साहब ने जैसे कहा कि उन्होंने तो नक्शा जारी कर दिया कि ये तो हमारा हो गया इलाका। उसके बाद कहाँ उन्होंने कहा कि 70% गजा पे हम वापस पोजीशन पे चले जाएंगे, कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। और अमेरिका ने कहा मेरे भाई कि जिसके अंदर ये बात कही हो कि अगर इजराइल करेगा तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी बचा देंगे। लेट से एज्यूम कर लेते हैं एक हाइपोथेसिस कि अगर ये इसकी जगह पाकिस्तान होता या कोई और मुल्क होता और वो अमेरिका का इस तरीके से अलहदा करता, तो वो क्या आगे से जवाब देते? 9/11 के बाद याद करें ना, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। जी कहा अमेरिका ने इजराइल को? नहीं कहा, ना कहेगा। उनके एप्स्टीन फाइल है मेरे भाई। एप्स्टीन फाइल का जो है ना, वो टेलीफोन पे दिखा देता है उसको थोड़ी देर जैरेड कुशनर के जनाब सुसर साहब आपके ये जो करतूत हैं ये एप्स्टीन फाइल में मौजूद हैं। फिर हम्म उसके बाद वो कहता है कि जनाब मेरा कारोबार लगा हुआ है, हमारे विटकॉफ साहब का कारोबार है, आपके एक बयान से बिलियंस का नुकसान होता है लोगों को और हमारे फायदे होते हैं क्योंकि हम फिर उसके बाद खरीद लेते हैं शेयर। ये वो तल्ख बातें हैं जो इमरान भाई मैं तो कर लेता हूं, मैं तो कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो रियलिटीज हैं। आपको वक्त बताएगा। बिल्कुल सही कहा कि ईरान के पास टाइम है, लेकिन शायद इस टाइम पे अमेरिका टाइम बाय कर रहा है। वो ये चाहता है कि किसी सूरत इजराइल में इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर 27 अक्टूबर को इजराइल में इलेक्शन होते हैं तो उसके नतायज भयानक सिर्फ नहीं होंगे बल्कि वो जेल जाएगा नेतन्याहू, और इंशाल्लाह जरूर जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि 27 अक्टूबर को ये इलेक्शन ना हो, वॉर कैबिनेट एक्सटेंड हो जाए और जो जंग का एक माहौल बना हुआ है वो कायम रहे। उसके बुनियाद के ऊपर वो 3-4 महीने और नेतन्याहू को मिल जाएंगे और फिर अमेरिका के अंदर 3 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो पार्टी का प्रेशर है रिपब्लिकन का वो खत्म हो जाएगा, अवामी दबाव खत्म हो जाएगा और वैसे भी वो अपनी लास्ट लेग ऑफ टेन्योर के अंदर चले जाएंगे जिसके ऊपर किसी किस्म की वो परवाह नहीं करेंगे। फिर वो देखेंगे जो वो उन्होंने करना है। क्या वो आइडियोलॉजिकली इजराइल से दूर हो गए हैं? क्या दहाइयों से जो जारी अमेरिकी पॉलिसी थी प्रो इजराइल वो आज इख्तिताम पजीर हो गई है? ऐसे कैसे हो सकता है? याद करें, अभी मैं मिसाल देता हूं। पाकिस्तान इंडिया के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब इंडिया की कोई बेइज्जती जो है वो नहीं छोड़ी। हम भी खुश हुए, आप भी खुश हुए और मैं आज भी ये बात करता हूं। लेकिन 18% टैरिफ कर दिया भारत के ऊपर, 19% पाकिस्तान पर। दिफाई डील 10 साल की एग्रीमेंट कर लिया इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या किया? अफगानिस्तान के अंदर असला वो छोड़ के चले गए हाँ जी और अमेरिकी, और फिर साथ ही साथ जो है अफगानिस्तान को $160 मिलियन महाना भी अदा करते हैं। $18 बिलियन 2021 के बाद से दे भी चुके हैं। पाकिस्तान को $1 बिलियन लेने के लिए जो है वो नाको चने चबवा दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया के मामले पे यूरोप ने उनके साथ डील ऑफ द सेंचुरी की। 90 जो मसनूआत हैं इंडिया की उन पे जीरो टैरिफ यूरोप ने कर दिया, जबकि 57 मसनूआत यूरोप की हैं जिनके ऊपर इंडिया ने जीरो किया। तो इसमें कौन गेन हुआ? तो ये जो सारी डील ऑफ द सेंचुरी करें उनके साथ जबानी कलामी बात नहीं होती। आप अमली तौर पे बताएं कि अमली तौर पर इजराइल के हवाले से वो क्या करेगा। अगर इजराइल नहीं मानेगा, हमले करेगा, तो क्या अमेरिका मेडोरो की तरह, वेनेजुएला के सदर की तरह उनको अगवा करके ले जाएगा? क्योंकि वो तो वैसे ही आलमी मुजरिम है, आलमी अदालत ने उसको मुजरिम जी करार दिया हुआ है, तो उठा लेगा वो। क्या वीटो करेगा उसके खिलाफ? वीटो नहीं करेगा, आइंदा से रोक देगा। क्या उसकी जो दिफाई लाइन है वो काट देगा? नहीं करेगा ना। तो फिर अभी ख्वाब खरगोश में ना रहें, बेहतर है।